بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الایمان ہی ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاقتم الایمان، مسلم کی روایت ہے، فرمایا چکھ لیا ایمان کا ذائقہ اس بندے نے من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہو گیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اچھا، یہ اب اس کے اندر ہے کہ وہ ذائقہ کیسا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ذائقہ ہے زبان کا، کہ وہ زبان سے آئے گا ذائقہ، یعنی کیسے بندے کو اپنی زبان اور پورے وجود میں وہ ذائقہ محسوس ہوگا، کیسے کہ اس کو لذت آئے گی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ ذائقہ حسی زبان سے آنے والا نہیں ہے، یہ دل میں محسوس ہونے والا ذائقہ، کہ جب بندہ ایمان کا ذائقہ اس کے دل میں آتا ہے، یعنی اس کے دل کے کیفیات بدل جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ اچھا، اور حلاوت ایمان راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رب ہونے، رسول اللہ کے رسول ہونے اور دین کے اسلام ہونے پر راضی ہو گیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات امر و نواہی پر راضی ہو گیا، اللہ نے جن کا حکم دیا اس نے مان لیا، یا اللہ حق ہے، جسے منع کیا الہی مان لیا، یہ حق ہے، رسول اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا پسند فرمایا مان لیا، یہ حق ہے، یہ ہے راضی ہونا۔ یہ نہیں اللہ ایک ہے، حضور اللہ کے رسول ہے، الحمدللہ دین اسلام ہے، میں راضی ہیں جی، یہ معنی نہیں ہے صرف راضی ہونے کا، بندہ راضی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امر و نواہی احکامات تبلیغ ان دین اسلام کی جو چیزیں اچھی ہیں ان کو وہ راضی ہو گیا کہ بالکل میں بھی ان پہ راضی ہوں۔ اسلام نے جن چیزوں کو ناپسند فرمایا، بندہ کہے کہ نہیں یہ غلط ہے، میں اس بات، یہ مطلب ہے راضی ہونے کا۔ ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیں جی۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے اچھا، اب یہ جو ہے بیدہ والذی نفس بیدہ، ہاتھ سے تشبیہ، حالانکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، جو قرآن پاک میں ید اللہ وہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کیا ہوتی ہیں؟ جن کا ترجمہ پتہ ہو، مراد متعین نہ ہو، اور جو متشابہات ہیں اور مقطعات ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے معاملے ذمہ سپرد ہے، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے لیے صرف محکمات کے اوپر ہم اپنا عقیدہ بناتے ہیں، لیکن متشابہات مقطعات پر ایمان ضرور رکھتے ہیں کیونکہ وہ کلام الہی ہے۔ تو جو متشابہات چیزیں ہوتی ہیں، حدیث پاک میں بھی آیا کہ ان میں بندہ نہ پڑھے، اور ایک جگہ قرآن پاک میں بھی ہے، فرمایا کچھ محکم آیتیں ہیں، کچھ متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ فتنہ تلاش کرنے کے لیے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں۔ تو یہ متشابہات میں سے ہوتی ہیں چیزیں، اس طرح کے معاملات، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سپرد کرنا چاہیے۔ اور علماء نے ان کی تعویلات کی ہیں کہ یہ ہاتھ سے مراد دست قدرت ہے، قبضہ قدرت ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیدہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے تشبیہ کیوں دی؟ اس کی وجہ انسان ہماری عقلوں کے مطابق اپنے غلاموں کو سمجھانے کے لیے کہ انسان اپنے اکثر ترین کام کس سے کرتا ہے؟ ہاتھ۔ تو سب سے زیادہ قوت و معاملات میں یوز ہاتھ ہوتا ہے بندے کا، اس لیے اس سے اشارہ کر کے یہ بات عقل ہمیں سمجھانے کے لیے فرمائی، مگر نہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ سے جسم سے بھی پاک ہے۔ اچھا جی، فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامہ، فرمایا میرا نام، اب یہ حدیث مبارکہ بڑی قابل غور ہے، اس پہ ہم پیچھے بھی گفتگو کل بھی ہم نے کی تھی تھوڑی سی، کہ جو کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بغیر بھی جنت مل جائے گی، کہ جی نہ بھی مسلمان وہ عیسائیوں کو بھی جنت میں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے چیریٹی بڑی کی، نیک کام بڑے کیے ہیں۔ لا فرمایا نہیں سنا میرا نام اس امت میں سے کسی یہودی نے یا عیسائی نے، ثم یموت، پھر وہ مر گیا، یہودی عیسائی میرا نام سن کے مر گیا، ولم یؤمن بی، اور مجھ پر ایمان نہیں لایا، ارسلت بہ، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی قرآن حدیث پہ، قرآن پر، میری ذات پر اور احکامات پر وہ ایمان نہیں لایا، الا کان من اصحاب النار، فرمایا وہ بندہ پکا جہنمی ہے، ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی فرق کرنے والا ہے مومن اور کافر کے درمیان قیامت تک ہے۔ اعلان نبوت کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جس انسان تک دعوت پہنچی آقا کریم علیہ السلام کی کہ حضور نے اعلان نبوت کر دیا، وہ قرآن لے کر آیا آخری نبی، اور اس نے نہ مانا، انکار کر دیا، وہ بندہ دائماً ابدا جہنمی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ کچھ لوگ جن تک دعوت ہی نہیں پہنچی، اب ان کی تو بات ہے نا، جن تک پہنچی ہی نہیں دعوت،
ان کو پتہ ہی نہیں چلا ساری زندگی کہ اسلام بھی ہے، وہ ویسے ہی مر گئے، ان کا کیا حکم؟ اختلاف اس کے اندر کئی اقوال ہیں علماء کے، سب سے بہترین اس کی توجیہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قیامت کے دن کچھ افراد کو بلایا جائے گا. ایک وہ ہوگا جس تک دعوت پہنچی نہیں، جس کو اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اسلام بھی ہے یا کیا معاملات، اور دوسرا ہوگا بوڑھا بندہ، اور ایک ہوگا ان میں مجنون، پاگل. ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ان کو جب بلائیں گے تو کہے گا یا اللہ مجھ تک دعوت ہی نہیں پہنچی، دوسرا کہے گا یا اللہ میں تو پاگل تھا، عقل ہی نہیں، عقل ہوتی تو کچھ کرتا. یا بعض نے کہا کہ نہیں وہ بہرا، گونگا بہرا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو سنا کچھ نہیں، نہ کچھ بولا، مجھے تو پتہ ہی کس چیز کا نہیں تھا. بوڑھا وہ کہے گا یا اللہ میں جس وقت تک باتیں کرتے تھے عمل کی، میں تو بالکل آخری عمر میں لگ چکا تھا، پتہ ہی کوئی حساب نہیں چلا، اس طرح کا. تو اس وقت ان کا امتحان لیا جائے گا. قرآن پاک میں بھی اس کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا جب تک رسول نہ بھیجے. قرآن پاک میں نا کہ اللہ تعالیٰ عذاب اس وقت تک کسی قوم کو نہیں دیتا جب تک رسول مبعوث نہ کرے. اور ان کا امتحان ہوگا کیسے؟ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان کے اندر ایک نبی بھیج دیں گے، میدان محشر کے اندر ہی ان میں نبی بھیج دیں گے، نبی چلے جائیں گے ان میں. اور وہ نبی جا کے ان کو کیا، کون سے نبی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، یعنی وہ اپنا کلمہ پورا کرنے کے لیے نبی ان کو جا کے کہیں گے چلو جنت میں چھلانگ لگاؤ. کیونکہ وہ سارے کہہ رہے ہوں گے یا اللہ اگر نبی آتے اگر دنیا میں ہم تو سارے ہی مانتے، نبی فوراً چلے جائیں گے، نبی مبعوث ہو جائیں گے، اور نبی جا کے کہیں گے چلو جنت میں چھلانگ مارو. جو تو مارے گا حکم مان لے گا اس کے لیے وہ آگ بردم و سلامن ہو جائے گی، ٹھنڈی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوگی، کچھ بھی نہیں کہیں گے. اور جو کہے گا نہیں نہیں پاجی ہم نے تو یہ نہیں کرنا کام، بس پھر نبی کی نافرمانی کی وجہ سے وہ فیل ہو گیا، اس کو پھر دوسری جہنم پھینک دیا جائے گا. تو یہ ان کا امتحان لیا جائے گا. لیکن جس تک دعوت پہنچ گئی اس کا کوئی عذر قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا. آگے ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اوپر والی ایک رہ نہیں تھی گئی روایت سب سے پہلی لا یؤمن احدکم، اچھا اس کا ترجمہ دیکھ لیں، یہ آپ نے بتایا ہی نہیں اس وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین چیزیں جس کے اندر ہوں وہ حلاوت ایمان کو پا لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. فرمایا من کان اللہ و رسول، جس کو اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں ان تمام چیزوں سے جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی اللہ رسول کا غیر کل کائنات میں سب سے زیادہ اشد ترین محبت وہ اللہ رسول سے کریں. اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ اپنے نام کو ذکر فرمایا. اب اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام ذکر کرنا یہ پیچھے ہم نے پڑھا سنت صحابہ ہے، آج آ گیا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، حضور کے صحابہ کی سنت بھی ہے. اور فرمایا ایک تو یہ بندہ ومن احب عبدا، اور امام طیبی لکھتے ہیں کہ محبت کا یہی مطلب ہے کہ ان کی ذات سے محبت، ان کے اعمال سے محبت، ان کی تعلیمات سے محبت، یہ ہے. اور وہ بندہ جو کسی سے محبت کرے، جو احب عبدا کسی اور بندے سے محبت کرے، لا یحبہ الا للہ، اس کی محبت نہ ہو مگر صرف اللہ کے لیے. ریاض الصالحین میں آپ نے وہ حدیث دیکھی کہ فرمایا وہ بندہ جا رہا تھا تو راستے میں کیا بیٹھا تھا ایک فرشتہ، اس نے کہا جس طرح تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اپنے بھائی سے، اللہ تیرے سے محبت فرماتا ہے. تو لہٰذا یہ مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، دنیاوی مال کے لیے نہ، یہ نہ ہو کہ یہ میرے کام آئے گا. آج کل ہماری محبتیں بھی ایسے ہوتی ہیں، کام آئے گا، ہیں جی یہ فلانا پیسے دے دے گا، مشکل وقت میں ساتھ دے دے گا، اس کی سفارش چل جائے گی. یہ تعلق لوگ کہتے ہیں جی سلام دعا رکھنی چاہیے تھی سارے میں، کم پہ جاتا ہے. آج کل اس طرح کی رشتہ داریاں اور اس طرح کے جو ہے نا آپس کے اندر تعلقات ہیں. تو فرمایا یہ نہ ہو، اس سے مراد ہے دینی محبت جو ایمان کے لیے ہو، اخلاص کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، وہ محبت مراد ہے. فرمایا وہ بندہ بھی ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے. اور وہ بندہ من یکرہ جو ناپسند جانے کہ کفر میں لوٹ جائے بعد اس کے کہ انقذہ اللہ منہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے نکال دیا. انقذہ کا معنی عام ہے، یعنی جو بندہ کافر سے مسلمان ہوا اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اللہ نے اس کو نکال دیا. اب اس کے بعد وہ واپس جانے کو ناپسند کرتا ہے. کس طرح؟ کما یکرہ ان یلقی فی النار، جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ آگ میں ڈال دیا جائے، اتنی نفرت کرے کفر سے. اور دوسرا وہ بندہ جو پیدا ہی مسلمان ہوا، مولا علی قاری فرماتے ہیں یہ حدیث اس کو بھی شامل ہے، یعنی وہ مسلمان ہی بڑا ہوا، کفر اس نے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں کیا، لیکن اب بھی وہ ایسے سمجھتا ہے
کہ کفر میں جانا اتنا برا جانتا ہے جیسے آگ میں ڈلنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب اور شان عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس عطا فرماتے ہیں۔ اچھا آگے جی، حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 بندے، کتنے بندے؟ تھوڑا اور آپ آہستہ سے بولیں، 3 بندے، کتنے؟ ہاں 3 بندے، ان کے لیے ڈبل اجر، 2 اجر ہیں۔ پہلا وہ بندہ اہل کتاب میں سے، یعنی کوئی عیسائی ہو، یہودی ہو یا کسی نبی کا امتی ہو، آمن بنبی ہی، جو اپنے نبی پر ایمان لایا، وہ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک پر ایمان لایا۔ فرمایا جس نے 2 نبیوں کا کلمہ پڑھا ڈبل اجر ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کا امتی تھا، بعد میں حضور آ گئے، اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہ پہلے عیسائی تھے، نصرانی تھے، پتہ چلا ہے پادری نے بتایا مکے میں نبی آنے والے ہیں، آ گئے مکے میں، بکتے بکاتے مدینے میں آئے، جب مدینے حضور آئے پھر ملاقات ہوئی، کلمہ پڑھا، تو فرمایا ان کے لیے ڈبل اجر۔ اچھا یہ کیوں فرمایا؟ اس ملا علی قاری کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگوں کے دل میں شبہ پیدا ہو گیا کہ شاید ہم نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیں گے نا، عیسائیوں یہودیوں کے دل میں ڈر پہ، اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا نبی پاک کا، تو جو پہلے ہم نے عبادتیں کی ہیں اپنے یہودی مذہب کے مطابق یا عیسائی مذہب کے مطابق، وہ ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ ہم تو نئے دین میں چلے گئے، اس دین کے احکام نئے ہوں گے، عبادات نہیں ہوں گی، تو ہمارا پرانا سارا ذخیرہ ضائع ہو جائے گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلی دینے کے لیے، شبہ کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ نہیں ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اس کا بھی ثواب ملے گا، اللہ تمہیں اس کا بھی ثواب عطا فرمائے، ڈبل شان ہوگی تمہاری۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا بندہ شری فرمایا والعبد المملوک، غلام بندہ جب وہ ادا کرے اللہ کا حق اور اپنے موالی آقاؤں کا حق، یعنی 2-3 بندوں نے مشترکہ غلام لیا ہے اور سب کے پاس اس کی مخصوص گھنٹوں میں ڈیوٹی ہے، وہ ان سب کی خدمت بھی کرے، ساتھ نماز روزہ بھی سارا پورا کرتا رہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ اہل عرب کہتے تھے کہ جو اپنا غلام ہے نا، اس کی عبادت کا ثواب آقا کو ہوتا ہے، اس کی وجہ غلام جو پیسے کماتا تھا وہ کس کے ملک میں جاتے تھے؟ آقا کے ملک میں، وہ اپنا کوئی اس کی بات اپنی بات نہیں تھی، سودا کرے وہ قبول نہیں تھا، آقا کے حکم سے سارا کچھ ہوتا تھا۔ عبادات میں بھی ان کا کنسیپٹ ایسا تھا کہ جو غلام میں نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، یہ جو اللہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس کا ثواب کس کو ہوتا ہے؟ آقا کو۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی اس بات کا رد فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں، اللہ اس کو ڈبل اجر دیتا ہے، ایک تو اپنے آقاؤں کی خدمت کا اور دوسرا اپنے اللہ کی عبادت کرنے کا۔ تیسرا بندہ وہ بندہ کانت عندہ امہ، جس کے تحت، جس کے پاس ایک لونڈی ہو، جس کے پاس اچھا ویتوہا، وہ اس کے ساتھ مجامت کرتا ہو، فادبہا، وہ اس کو ادب سکھائے، فاحسن تادیبہا، اور اچھے آداب سکھائے، یعنی اخلاقیات اس کو سکھائے، اور علمہا، اس کو تعلیم پڑھائے لکھائے، تعلیم دے، اچھی تعلیم دے، پھر اس کو آزاد کر دے اور پھر اسے شادی کر لے، اللہ اس کو بھی ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت لونڈیوں کو ادب سکھانا یا پڑھانا یا ان کے اوپر کوئی انویسٹ کرنا، تعلیم عورت کے حوالے سے بالکل سوال ہی پیدا نہیں تھا ہوتا، اور جو لونڈی تھی، عورت تھی، اس کو بڑا ایک حقیر سمجھا جاتا تھا۔ تو اس وقت یہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان کی تعلیم کا خیال کرے، ان کو پڑھائے لکھائے، ادب و آداب سکھائے، پھر اس کو آزاد کر دے، شادی کرے، تو اس کے اندر ڈبل اجر ہے۔ ڈبل اجر کس چیز میں ہے؟ ایک تو فرمایا اس کو آزاد کرنے کا اجر ہوگا، دوسرا اس کو جو پڑھانا لکھانا ادب اس کا اجر، اور بعض نے کہا ایک اس کو ادب سکھانے کا اجر اور ایک شادی کرنے کا، یا ایک نے کہا، بعض نے کہا کہ ایک آزاد کرنے کا اجر اور ایک شادی کرنے کا، یہ علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ خیر فرمایا اجر اس کے لیے 2 ہیں، کیونکہ وہ احسان کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، بہت زیادہ جو لوگ اس نیکی سے اعراض کر رہے ہیں وہ بندہ کر رہا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پہ بھی انہوں نے یہی لکھا ہے اجر علی عتقہ، ایک اجر 11 نمبر حاشیہ، ایک اجر اس کو آزاد کرنے پر، واجر علی تزوجہ، اور ایک اجر اس کو شادی کرنے پر، اور بعض نے کہا اجر علی تادیبہ، ایک ادب سکھانے پر اور دوسرا آزاد کرنے پر۔ یہ تینوں طرح کے مختلف اقوال۔ ابن عمر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکم دیا گیا ہوں کہ لوگوں سے قتال کروں، جنگ کروں لوگوں سے، حتیٰ کہ وہ گواہی دیں لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ تو عیسائی بھی کہتے تھے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اگرچہ تثلیث کا عقیدہ ان میں بعض میں ہے، سب میں نہیں ہے۔ یہودی بھی اللہ کو مانتے تھے، تو ان سے جنگ کیوں؟ جنگ ہے محمد رسول اللہ کے اوپر،
لا الہ پہ تو جنگ نہیں ہوئی، لا اللہ کو تو ساری مانتے تھے، ایسے ہی ہے۔ تو لہٰذا آقا کریم علیہ السلام کا نام فرق ہے۔ اب قیامت تک جو جنگ ہوگی، اب تو ہے نہیں، خیر جہاد ہوگا تو اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے ہوگا، توحید، عقیدہ توحید اور رسالت دونوں کے لیے ہوگا۔ فرمایا اور وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ کر لیں، جب لوگ یہ کرنے لگ جائیں، اگر کوئی بندہ وہ ٹھیک ہے سر خم تسلیم کرتے ہیں، فرمایا عصموا منی دماءہم واموالہم، انہوں نے محفوظ کر لیا، بچا لیا مجھ سے اپنے مال اور اپنے خون، ہاں مال اور خون بچا لیے، الا بحق الاسلام، یعنی ان کو پھر نہ ان کا مال لیا جائے گا، نہ ان سے جزیہ لیا جائے گا، ٹیکس نہیں لیا جائے گا ان سے، مسلمانوں سے ٹیکس، لیکن پاکستان میں ہم سارے مسلمان ہیں، ٹیکس دیتے ہیں۔ اچھا، اور ان کے مال اور ان کے خون، یعنی ان کو قتل نہیں کیا جائے گا پھر، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ۔ اسلام کے حق سے کیا مراد ہے؟ اسلام کے حق سے مراد یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ زنا کرے، چوری کرے، شراب پیے، قتل کرے، تو اسلام کا حق ہے ان سے بدلہ لیا جائے گا، شراب کی حد لگے گی، چوری میں ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور قتل کے قصاص لیا جائے گا، یہ چیزیں ہیں۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔ یعنی اگرچہ بعض فرمایا اگر کوئی ظاہراً کلمہ پڑھ لے، اگر کوئی ظاہراً پڑھ لے کلمہ، یعنی دل سے نہ مانے، فرمایا جب تک لا الہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، بس قتل نہیں کیا جائے گا۔ دل کا حساب اللہ کے معاملے میں، اگر کوئی چھپ کے گناہ کرے یا چھپ کے اپنا نہ ظاہر کرے، اسلام کفر ظاہر نہ کرے، دل میں اسلام نہ ہو اور کرتا رہے ظاہری طور پہ، تو فرمایا اس کا حساب قیامت کے دن اللہ اس کا حساب لے گا۔ اچھا جی، آگے دیکھیں، ہاں جی، اگلی روایت ہے وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، یہ متفق علیہ ہے، مگر امام مسلم نے الا بحق الاسلام کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ اگلی روایت جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز پڑھے گا ہماری نماز، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارا ذبیحہ کھائے، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، تو وہ مسلمان ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان۔ ابھی اس کے اندر شہادتین کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ ابتدا ہے، تو اس کے اندر یعنی جو موٹے موٹے امور ہیں، دو تین ان کی بات کی ہے۔ وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول ہی، اللہ کا ذمہ اور رسول اللہ کا ذمہ۔ پتہ چلا اللہ بھی پناہ دیتا ہے، رسول اللہ بھی پناہ دیتے ہیں، اللہ بھی پناہ دیتا ہے اور پناہ دیتے ہیں، اللہ کا بھی ذمہ ہے، رسول اللہ کا بھی ذمہ ہے۔ فرمایا فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، لہذا تم اللہ کے ذمہ میں خیانت نہ کرو، اللہ کے ذمہ میں یعنی اس بندے کے اوپر عیب وغیرہ لگانا کسی قسم کا، یہ معاملات نہ کرو تم۔ اور اگر دل کے اندر اس کا معاملات نہیں ہیں تو وہ پیچھے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ فرمائے وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اس کا حساب اللہ پر ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ زندیق کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ جو زندیق ہے نا، ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان شو کرے، اندر سے کافر ہو، اور پتہ چل جائے کہ یہ اس طرح کرتا ہے، یہ بے ایمان ہے، وہ زندیق کے حکم میں، اور امام مالک فرماتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، اگر اس پہ ایک بار توبہ پیش کی جائے گی، کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ٹھیک ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں، اور باقی بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ جب تلوار اوپر سونت لی اس کو سزا دینے کے، اگر اس وقت توبہ کرے پھر توبہ قبول نہیں ہے، پہلے قبول، اس سے پہلے معافی کر لے۔ زندیق ظاہراً اپنے آپ کو کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، جیسے قادیانی کہتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، اور نماز بھی ہمارے والی وہ ساری کلمہ بھی اپنی لکھا ہوتا ہے لا الہ محمد رسول اللہ، لیکن آپ کو بتایا تھا وہ کیا کرتے ہیں، محمد رسول اللہ سے مراد ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو نہیں لیتے، وہ اس دجال قادیانی کو لیتے ہیں، تو اور اندر سے وہ کیا پورے بے ایمان، ظاہراً کہتے ہیں ہم نبی پاک کو مانتے ہیں، لیکن آپ ان کے عقائد، ان کی کتابیں پڑھ لیں، نبی علیہ السلام کی نبوت، رسالت، ختم نبوت کا منکر ہے، ظاہراً اسلام کا لبادہ ہے، اندر سے بے ایمان، تو یہ زندیق کے حکم میں آتے ہیں، اور امام مالک کے نزدیک ان کی توبہ نہیں ہے۔ اچھا جی، لیکن اگر کوئی قادیانی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو یہ باقی تمام ائمہ نے اس کی گنجائش رکھی ہے، ٹھیک،
وہ آ جائے آگے جی. عطا حضرت جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی بندہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کر اس نے عرض کی یا رسول اللہ دلنی علی عمل، میری رہنمائی کیجیے ایسے اعمال پر جب میں انہیں کروں میں جنت میں چلا جاؤں. یعنی صحابی جانتے تھے سرکار جنت کا راستہ بتا سکتے ہیں. میں جو پوچھوں گا جنت کا راستہ حضور میری رہنمائی کریں گے اور جب میں ان پہ چلوں گا میں جنت چلا بھی جاؤں گا. آپ کے پاس ضمانت ہے کہ آپ جنت جائیں گے، چلے جائیں گے؟ گارنٹی ہے کوئی؟ فرمایا کوئی ابن آدم عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے عمل بتائیں جن کے ساتھ میں جنت میں چلا جاؤں. تمام محدثین فرماتے ہیں، بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری یہاں پہ بات کی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل یہ جنت جانے کا سبب ہے، اور عمل کی توفیق بندے کو تب ملتی جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور حدیث میں ہے نا کہ فرمایا اللہ کی رحمت سے جس نے جانا تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں عملوں کی ضرورت نہیں. اب یہ سے ابھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ عمل بتائیں جن کے ساتھ میں جنت میں جاؤں. جنت میں داخلہ اعمال کے سبب سے ہی ہوگا، لیکن اعمال کرنے کی توفیق اسے ملے گی جس پر اللہ کی رحمت ہوگی. تو لہٰذا جنت میں اگر کوئی یہ کہے کہ جنت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جائیں گے، اس کے بغیر نہیں جائیں گے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اعمال کی توفیق بھی اسے ملے گی جس پر رحمت الہی ہوگی. یا رسول اللہ عمل بتا دیجیے. لیکن ہمارے یہاں سبحان اللہ سنی ببر شیر ہاتھ جنہیں ہاتھ کھڑے کر لے وہ بھی جنتی. ایک میں نعت خواہ کی سن رہا تھا، کلپ آیا ہوا تھا تقریر، اس کی نعت تھی، صوفے پہ بیٹھا کہتا تو انہوں نہیں پتا جنہیں آج حاجی صاحب دی محفل دا لنگر کھادا ہے وہ جنتی. بندے کہتے سبحان اللہ. ان کی شکلیں بھی میں نے ساری دیکھ لی جو کہہ رہے تھے، اور اس کی اپنی کلین شیف تازہ اور اس طرح پر آ گیا ہے. وہاں ہماری پیسے پھینک رہی. سبحان اللہ. واہ یہ حاجی صاحب ناز خان صاحب کو عاشق رسول، ان کا حاجی صاحب دی محفل سے جنہیں روٹی کھا لی وہ بھی جنتی. وہاں ہم راضی ہوگی ہماری تھی. اب دیکھیں جو بندوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جناب محفل میں آ گیا لنگر کھا لیں جنتی، یہاں ہاتھ اٹھا لیے وہ بھی جنتی ہے. خطیب صاحب وہ بھی کہہ رہے تھے، میں نے سنا، وہ کہتے جڑا محفل زندگی میں ایک بار جو محفل نعت میں آ گیا وہ بھی جنتی ہے. اب دیکھیں اتنی اچھی جنت جس کو مل گئی ہے، وہ اس نے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کیوں آنا ہے؟ یا اس کو آپ کے درس کی ضرورت ہے؟ اس کے وہ اس نے کہہ رہا ہے یہ مولوی تو پاگل ہیں، بیٹھے ہیں اتنے، اب 6000 حدیث انہوں نے پڑھنی سال بیٹھ کے، تو پڑھ کیوں نہ ہے جی آج اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے. ادھر روٹی کھا کے جنت مل رہی ہے. تو کام ان کا سستا نہیں ہے. اس وجہ سے عوام وہ ان معاملات کی طرف جاؤں گے، یہ کام ٹھیک ہے. ایسے ہی ہمارے اہل تشیع حضرات، ان کے اندر 10 دن ہوتے ہیں مخصوص، تو اس کے اندر ذکر اذکار ہے، باقی سارا سال چھٹی. عوام کہتی یہ بھی ریلیف ہے، عوام کو دے رہے ہیں، عوام راضی ان کی. اسی طرح ہمارے ناز خواہ وہ جو ہماری عوام الناس کو ریلیف دے رہے ہیں، عوام ان سے بھی راضی ہے، عوام پیسے بھی دیتی ہے ان کو، لاکھ روپیہ دیتی کہ نہیں دیتی، وہ تو سارا چلتا ہے. اب آپ جب کہیں، اب یہ حدیثیں جب کہ آپ سنائیں گے، اب عالم اسی محفل میں بیٹھ کے اگر کہے کہ 5 نمازیں لازمی ہیں، اس نے کہا مولوی تو مشکل دین بیان کرتے ہیں. مولوی جو ہے نا یہ دیکھیں دین میرے بھائی اتنا تنگ نہیں ہے جتنا انہوں نے کر دیا. ناز خان صاحب ہمیں ایک پلیٹ سے جنت دے کے جا رہے ہیں، مولانا صاحب نے آگے 5 نمازیں منہ پر ڈال دی. لہٰذا نعت خانوں والا ایمان ٹھیک ہے، دین نرم دیکھیں دین میں بڑا میٹھا ہے. اس طرح کی سٹوریاں اور کہانیاں. اب وہ صحابی کہتے ہیں حضور ایسے عمل بتائیں عمل کر کے جنت جاؤں. فرمایا ہاں اللہ کی عبادت کر، شرک نہ کر اللہ کے ساتھ، اللہ کو اس کی ذات و صفات و افعال کے اندر وحدہ لا شریک بے مثل و بے مثال ماننا. فرمایا نماز قائم کر، فرض قائم کر، ہیں جی کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ پڑھ، تعدیل ارکان سے پڑھ، دل لگا کے پڑھ. اور زکوٰۃ فرض ادا کر، اور رمضان کے فرض روزے رکھ. عرض کی والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر کسی چیز کی زیادتی نہیں کروں گا، نہ اسے کوئی کام کروں گا. ایک خارجی کی میں نے تقریر سنی، کہتا دیکھا میرے بھائی یہاں سے سنتے پڑھنی ثابت ہوگی، سنتے نہ پڑھنا ثابت ہو گیا. زور کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، یہ ہمیں سنی ٹکرے مارتے ہیں سنتے. اب سے ابھی نے کہا تھا میں یا رسول اللہ سنتے نہیں پڑھوں گا، آگے بیٹھے کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ کیا بات. سے ابھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جو آپ نے بتایا میں ان پہ کمی زیادتی نہیں کروں گا. اس کی 2 صورتیں ہیں. یا رسول اللہ جتنی فرض نمازیں بتائیں 5 فرض 5 ہی پڑھوں گا، نہ 4 کروں گا، نہ فرض 6 کروں گا. یہ مطلب ہے اس کا. دوسرا مطلب اس کے اندر مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ صحابی اپنی قوم کے قاصد تھے، ان کے پیغام رساں بن کے آئے تھے،
اور جب یہ بات سنی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ پیغام ان کو پہنچانے میں کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ بخار جی کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا دیکھا سنتے، انہوں نے کہا میں سنتے نہیں پڑھوں گا۔ حدیث کے لفظ دیکھیں، لا ازید علی ھذا، اس پیغام کے اوپر کچھ کمی زیادتی نہیں کروں گا، یا آپ نے جو بتایا ان کی فرضیت پر کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ خارجی کہہ رہا انہوں نے کہا میں سنتے نہیں پڑھوں گا۔ کہتا انہوں نے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں سنتے نہیں پڑھوں گا۔ کمال نہیں ہو گئی؟ اچھا جی، فلما واللہ، جب وہ پھرے واپس گئے، پلٹے واپس مسجد نبی سے باہر نکلے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، جس بندے کو سرور آتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے، فرمایا وہ دیکھو جنتی جا رہا، سامنے جنتی جا رہا۔ اب اس سے پتہ چلا جنتیوں کو دیکھنا، نیکوں کو دیکھنا یہ بھی نیک کام ہے۔ حضور دکھا رہے ہیں نا، فرمایا وہ دیکھو جنتی۔ کس کا دل نہیں کرتا جنتی دیکھنے کا؟ جنتی لوگوں کو، نیک لوگوں کو دیکھنا یہ بھی باعث ثواب ہے، کار ثواب ہے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں اس کے اندر اسلام کی موٹی موٹی چیزیں عام بندے کے لیے یہ ہے، یہ حدیث بڑی جامع ہے عام ایک انسان کے لیے، عام فرد کے لیے، جو سادہ بندہ، مزدور بندہ، عام دنیا دار بندہ۔ فرائض 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اگر مال ہے، حج اگر اللہ توفیق دے، اور کبیرہ گناہوں سے بچنا عام مومن اگر، اور عقیدہ تو پہلے ہے نا، عقیدہ تو پہلے، یہ سے بس موٹے موٹے یہ چیزیں کرتا کرتا جو دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ احادیث طیبات سے ہمیں یہی نظریہ ملتا ہے۔ اچھا جی، آگے حضرت جناب سفیان بن عبداللہ الثقفی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے ایسی بات کہہ دیجئے اسلام میں کہ میں آپ کے بعد کبھی کسی سے سوال نہ کروں، آپ کے بعد کبھی کسی سے میں پوچھوں نہ وہ بات۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم مستقیم، پھر اس پر استقامت اختیار کر لے، ڈٹ جا، پھر آگے پیچھے نہ ہو۔ پھر صوفیاء فرماتے ہیں الکرامت الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑی ہوتی ہے، ثابت قدم رہنا ہے کام۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مولوی صاحب چلے گئے، علم پڑھا ہوتا ہے نا جو بندہ، وہ اس کا پھر نفس ذاتی طور پہ بڑا ایک ہوتا ہے ذام میں کہ میری کیا بات ہے، میں عالم ہوں یہ۔ اور آج کل تو کمال ہو گئی نا، حسد بہت زیادہ ہو گیا آج کل، علماء میں بڑا حسد ہو گیا، ہر جماعت میں ہو گیا، ہر مسلک میں ہو گیا، ہر جگہ پہ ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ خیر، اللہ ہمیں بچائے، محفوظ فرمائے۔ تو پیر میر شاہ صاحب کی بارگاہ میں نا وہ مولانا صاحب چلے گئے، رہے جا کے کچھ دن، 4-5 دن رہے، واپس آپ فرمایا بھائی کیسے آیا تھا اور کدھر جا رہا؟ کہنے لگا جی مرید ہونے آیا تھا۔ مولوی جلدی کسی کے مرید بھی نہیں ہوتے، یہ میں نے بڑی دیکھی چیز۔ درس نظامی فاضل بندہ ہوتا ہے نا جو، وہ جلدی کسی کا مرید نہیں ہوتا۔ کئی ایسے علماء میں نے دیکھے ہیں فوت ہو گئے، وہ مرید نہیں ہو کسی کو، پیر ہی نہیں ملا پوری دنیا میں۔ اپنے سے بہتر کوئی انسان ہے شیخ ملے ہی نہیں جس کی حضرت بیعت کر لے، ایسے میں نے کئی دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر، این ممکن وہ ہوں ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واقعی یہ شان ہو، ساری دنیا سے بہتر ہوں، لیکن وہ یعنی انہوں نے سمجھا کہ ہمارے مناسب کوئی بندہ پوری نہیں ہے پاکستان میں ملا کہ جو ہمیں ارشاد اور طریقت کی باتیں بتا سکے۔ کئی بندے اور ابھی بھی ہیں کئی، یعنی ان کے سفید بال کئیوں کے آ چکے ہیں، میں ان سے ملا علماء جی آپ کی بیعت، جی میں کسی کی بیعت نہیں، میں خود آگے سے مذاق سے کئی کہہ دیتے میں آپ مرید کرنا ہوں میں آپ بیعت کرتا ہوں۔ اچھا خیر، بات کر رہے تھے پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ، آ گئے 5 دن رات، مولوی صاحب واپس۔ فرمایا کس طرح آئے تھے، کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت میں آیا تھا مرید ہونے۔ تو جا کے رہے ہو؟ جی میں آپ کی شان نہیں نظر آئی، دل آیا تھا کہ کوئی کرامت دیکھوں، کوئی ہوا میں اڑتا ہو، کوئی اللہ کا درویش، کوئی یعنی پانی پہ چلتا ہو، کوئی اس طرح کی کہانیاں ہوں، تو پھر میں ایسے تو نہیں نا مرید ہو جاتے۔ اب آپ نے فرمایا تو بتا 5 دن میں میرا کون سا عمل سنت مصطفیٰ کے خلاف دیکھا ہے تو نے؟ کون سا عمل میرا حضور کی سنت کے یہ فرمایا؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں دیکھا۔ فرمایا سب سے بڑی میر علی کی کرامت یہی ہے کہ میرا ہر عمل سنت مصطفیٰ کے مطابق، یہ ہے الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑی ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔
باقی ہوا میں اڑتا ہو. حضرت صاحب فرماتے ہوتے ہیں, حضرت صاحب کی تقریر, فرمایا ہوا چڑھتا ہوئے, منہ چو اگ کٹتا ہوئے, پانی تے ٹردا ہوئے, شریعت مصطفیٰ دا باغی ہوئے, لمحہ پا کے لتر ماری انہوں پیر نہ بننی. یہ حقیقت ہے. یہ کام تو جادوگر بھی کر لیتی. یہ کوئی کام ہے ہوا میں اڑ گیا, منہ سے آگ نکال دی, پانی پہ چل گیا, ہے نہیں, یہ تو جادوگر بھی کر لیتے کام. یہ کوئی کام نہیں. اصل یہ ہے فرمایا استقامت اختیار کرنا, استقامت. اور ایک دن جناب مولا علی پاک آپ فرماتے میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں. فرمایا علی کیا ہے؟ ربی اللہ ثم استقم, اللہ میرا رب ہے پھر اس پہ استقامت اختیار کر لو. عرض کی حضور رب میرا رب اللہ ہے, وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب, میں نے اس پر استقامت اختیار کی, اس کی طرف معاملہ سپرد. فرمایا ابو الحسن تجھے علم مبارک ہو, اللہ نے تجھے بڑا علم دے دیا. حضور نے مولا علی کو فرمایا. چلیے اگلی روایت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ایک بندہ نبی پاک کی بارگاہ میں آیا اہل نجد سے. کہاں سے جی؟ نجد در حقیقت اونچی زمین کو کہتے ہیں, اونچی زمین. تہامہ نیچی زمین کو کہتے ہیں. نجد جو علاقہ ہے عرب کا وہ ان کے اندر زمین کے اعتبار سے اوپر ہے سطح زمین کے, لہذا اس کو نجد کہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وَهُنَاكَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ, فرمایا وہاں شیطان کا ایک سینگ نکلے گا. ہیں پتہ نا اس کی ڈیٹیل کا باقی آپ کو. فرمایا وہاں سے شیطان کا ایک سینگ نکلے گا, اور وہ نکلا. یہ اہل نجد سے آئے. سائر الراس, سر بکھرا ہوا تھا. ہم سن رہے تھے ان کی آواز کی بن بناہٹ, دویہ صوت ہی بن بناہٹ جس طرح مکھی کی ہوتی. ولا نفقہ ہم سمجھ نہیں رہے تھے کیونکہ وہ دور تھے تھوڑے, ہمیں بات ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے تھے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے, آقا کریم علیہ السلام کے قریب آئے اور سوال کیا اسلام کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ہیں. کلمہ نہیں بتایا کیونکہ وہ پہلے مسلمان تھے, وہ پہلے ہی کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا, لہذا فرمایا 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں. عرض کی یا رسول اللہ کیا مجھ پر ان کا غیر فرض ہے؟ فرمایا نہیں, مگر یہ کہ تو نفل پڑھ لے. اب یہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں سنتے نہیں پڑھوں گا, جیسے وہ پچھلی روایت سے انہوں نے نکال لیا, ان کا جی یا رسول اللہ میں سنتے نہیں پڑھوں گا. اب فرمایا مگر یہ کہ تو نفل زائد نماز پڑھ لے, نوافل جتنے مرضی پڑھتا رہا. قال رسول اللہ علیہ وسلم, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے ہیں. عرض کی کیا مجھ پر ان کا غیر بھی فرض ہے؟ فرمایا نہیں, نفلی روزے جتنے بھی رکھ لے, یعنی باقی یوم عاشور کا یوم عرفہ کا فرض نہیں ہے, خود رکھ لے. اور ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا زکوٰۃ کا. کیا عرض کی یا رسول اللہ کیا مجھ پر ان کا غیر بھی لازم ہے؟ فرمایا نہیں, یہ کہ تو زائد صدقہ نہ صدقات نافلہ جتنے مرضی دیتا رہے. فادبر الرجل, بندہ واپس چلا گیا اس حال میں وہ کہہ رہا تھا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ, اللہ کی قسم میں اس پر نہ کوئی چیز زیادہ کروں گا نہ ہی کوئی چیز کم کروں گا. آپ دیکھیں 4 نمبر میں ای فی الابلاغ, یعنی یہ بات لوگوں کو بتانے میں کمی زیادتی نہیں کروں گا. یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ میں سنتے نہیں پڑھوں گا. اور آگے ای فی نفس الفریضہ, یعنی یہ جو آپ نے فرض بتائے ہیں 5 فرض نمازیں بتائی ہیں, یا رسول اللہ 6 کو فرض نہیں مانوں گا, 5 ہی فرض پڑھوں گا, نہ ہی 4 پڑھوں گا. رمضان کے روزے فرض ہیں, یہ نہیں ہے کہ 2 رمضان کے رکھ لوں 4 محرم میں رکھ لوں, ایسے نہیں, رمضان کے پورے رکھوں گا. زکوٰۃ کے جو احکام ہیں ایسے منوان زکوٰۃ دوں گا, یعنی زکوٰۃ میں کمی بیشی, یعنی جو فرائض بتائے ہیں ان کے اعتقاد میں اور ان کے اوپر عمل کرنے میں کسی قسم کا فرق نہیں کروں گا. لیکن اسے دیکھ لیں انہوں نے اپنا مسلک فرقہ نکال لیا, ان کو دیکھیں نہیں, انہوں نے فرمایا میں تو سنتے ہی نہیں پڑھوں گا. اور واپس گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح الرجل ان صدق, فرمایا بندہ فلاح پا گیا اگر سچ کہہ کے گیا, جو اس نے کہا اگر تو کرے تو یہ کامیاب ہو گیا, فلاح پا گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا فلاح کا پھر انہوں نے کافی سارے معنی لکھے ہیں. اب فلاح سب سے زیادہ جامع ہے, سب سے زیادہ بہتر لفظ ہے, تمام دعاؤں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرائض اسلام جو موٹے موٹے ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو ارشاد